صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے سے سوال کرے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی بات سنے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی آمنت باللہ کہے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ یہ ایسا وسوسہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کفر تک جا سکتا ہے۔ اور الحاد جس چیز کو کہتے ہیں، ملحدین دنیا کے اندر ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک ملحد شخص زندیق جو اللہ کا منکر تھا آیا اور اس نے مسلمانوں سے بہت سارے سوالات شروع کر دیے۔ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اسے قائل نہ کر سکے، چونکہ وہ عقلی دلائل مانگ رہا تھا۔ علماء نے اس کو جوابات دیے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نے استدلال کیا، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ تو عقلی دلائل کی بنیاد پہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں اور اللہ کے کچھ صفات کا ذکر کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا سبحان اللہ کہ ایک 11 سالہ نوجوان، وہ عالم دین تھا ماشاءاللہ، اور اس نے اس زندیق کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ تمہارے جتنے بھی سوالات ہیں میں تمہیں ان تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اور اس نے ایک ایک کر کے اس کے سارے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دے دیے۔ یہ سوالات کیا ہیں؟ ان میں سے ہم ایک ایک سوال کو لیتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس نوجوان نے اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ 10 سے الٹی گنتی شروع کر دو۔ جب وہ 10 سے الٹی گنتی شروع کی اس نے تو ایک پر آ کر رک گیا، اور پھر بار بار جو ہے وہ 10 سے الٹی گنتی شروع کرتا اور ایک پر آ کر رک جاتا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے اس سے کہا کہ اے زندیق، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ جب تم ایک پر پہنچتے ہو تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہندسہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر تمہارا خدا سب کچھ دیکھتا ہے تو بتاؤ اس کا اپنا رخ کس طرف ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑا ارزناک سوال تھا، لیکن بچے نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک تاریک کمرے میں ایک شمع روشن کر دو، اور تو اس روشنی کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہوگا؟ اس نے کہا کہ روشنی تو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اس کا کوئی ایک طرف رخ تو نہیں ہوتا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے اس سے کہا کہ ایک چھوٹی سی شمع جو ہے، اگر اس کا نور چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور اس کا رخ کسی ایک طرف نہیں ہوتا تو وہ ہستی جس نے پوری کائنات کو منور کیا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ اکبر، تو تم اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ تمہارا رب تم کہتے ہو کہ ایک وجود رکھتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس کا جو وجود ہے وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر اٹھنے والا ہے؟ تو بڑا پیچیدہ سوال تھا، لیکن بچے نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے زندیق، کبھی تو نے کسی شخص کو مرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں کئی دفعہ لوگوں کو مرتے دیکھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اس کو مارنے والا کون ہے اور وہ کیسے مرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا وہ روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کسی شخص کے پاس بیٹھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو روح نکلتی ہے وہ دھوئیں اور بخارات کی شکل میں ہوتی ہے، لوہے کی شکل میں سخت ہوتی ہے، یا پانی کی طرح سیال ہوتی ہے؟ تو اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس لڑکے نے اس سے کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ روح کا وجود ہے اور وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، تو جس نے روح کو پیدا کیا، جو روح کا خالق ہے، تم اس کے وجود کا انکار کرتے ہو؟ کیسے بدبخت انسان ہو! اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے ایک سوال اور کر دیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جنت میں رہنے والوں کو حاجت نہیں ہوگی، یعنی ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بچے نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے؟ کیا وہ خوراک بغیر رہتا ہے؟
وہ تو کھاتا پیتا ہے، لیکن کیا بول براز بھی کرتا ہے؟ اس کو رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی نا۔ تو جو رب اس کو ماں کے پیٹ میں بغیر رفع حاجت کے خوراک بھی دیتا ہے، اس کو زندہ بھی رکھتا ہے، تو جنت تو بڑی پاکیزہ جگہ ہے، وہاں بول و براز کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ بہت لاجواب ہو گیا۔ اور آخری سوال پھر اس نے یہ جڑا کہ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ برے اعمال پر جہنم کی سزا ملے گی اور لوگوں کو جہنم کی آگ جلائے گی، تو جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو اس پر اس بچے نے اس سے کہا کہ اچھا اس کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا، آپ مجھے اس عمل کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ضرور کریں۔ تو اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا، تو وہ چیخنے چلانے اور آئے فریاد کرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ آئے فریاد کس لیے کر رہے ہو؟ تم تو مٹی سے بنے ہو اور میں نے مٹی تو تمہارے اوپر پھینکی ہے، تو آئے فریاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگ ان کو تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیل۔